السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سورہ یونس کی جو ہے 58 آیت سے پڑھیں گے۔ کل ہم نے 58 آیت پر ختم کیا تھا، تو دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کہہ دیجئے، ارائے تم، کیا سوچا تم نے، کیا دیکھا تم نے، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق میں سے، فجعلتم تو بنا لیا تم نے، منہ اس میں سے، حراما و حلالا، حرام اور حلال۔ اب انسان کی سرکشی کی بات ہو رہی ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ یہود اور کرسچینٹی کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے حلال اور حرام کے سٹینڈرڈ جو تھے اپنے پاس سے وضع کر لیے تھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا سوچا تم نے، دیکھا تم نے، جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، تو بنا لیا تم نے اس میں سے حرام اور حلال۔ یعنی انہوں نے اس زمانے میں جو ہے نا، جو تو علماء اور ربی تھے نا، وہ صحیح دین کا علم جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ کیا نازل ہوا ہے اور کیا صحیح ہے، لیکن عوام کی اور اکابر، اور جس کو کہتے ہیں کہ کرتا دھرتا جو ہوتے ہیں دین کے یا پھر معاشرے کے، ان کے اصرار پر کہ کچھ چیزیں جو تھی اوریجنل تورات، اور مطلب ہم یہاں بات کریں گے صرف تورات کی اور انجیل کی، کچھ چیزیں ان لوگوں کے جو اس پر گراں گزرتی تھی، تو ان کو ایک بھاری رقم کے عوض جو ہے چینج کر دیا جاتا تھا، لوگوں کی مرضی اور ان کی خواہش نفس کے مطابق۔ جو علماء تھے وہ ایسا کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں وہ بھاری معاوضہ بھی لیتے تھے۔ تو قرآن بارہا اس چیز کا ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے چند پیسوں کے عوض اللہ کی آیات میں تبدیلی کی۔ یہ بہت دفعہ یہ مضمون، یہ آیات پیچھے آ چکے ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام کا کرائیٹیریا جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اس کو انہوں نے اپنے پاس سے چینج کر دیا۔ کیا شراب کسی معاشرے میں حلال ہو سکتی ہے؟ اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، بے شک مختلف ادوار میں مختلف کتابیں جو ہے مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئی، لیکن رب ایک ہے، اس کا کرائیٹیریا ایک ہے۔ پگ حلال ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، اب حلال ہو سکتی ہے شراب، لیکن یہ کیوں حلال سمجھی جاتی ہے اور یوز کی جاتی ہے؟ کہ ان کے علماء نے اسے حلال قرار دے دیا۔ تو بہت سے اس طرح کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو تھیں، انہوں نے اپنے پاس سے ہی ان کے لیے قاعدے سیٹ کر لیے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے، اذن، اجازت دی تھی، لکم تم کو، یا اللہ پر، تم تفترون، تم جھوٹ کرتے ہو۔ اب پوچھئے ان سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا علم ہوتا تھا نا کہ کون سی چیز حلال تھی اور کون سی چیز تھی جو حرام تھی اور جسے انہوں نے خود سے حلال قرار دیا، اور کون سی چیز ایسی حلال تھی جسے انہوں نے خود پر حرام کر دیا، تو پھر وہ چیز جنریشن میں چلی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھئے ان سے، ان کے علماء سے پوچھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس چیز کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اجازت آئی تھی، یا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے خود گھڑ لیا ایز اے جھوٹ۔ وما، اور کیا ہے، ظن الذین، گمان ان لوگوں کا، یفترون، جو گھڑتے ہیں، اللہ اللہ پر، کذب، جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو، البتہ والا ہے،
فضلن فضل والا علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اب یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ والا ہے، فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی ایک شان بیان کی گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت والا ہے، اور یہ چیزیں انتہا سے باہر اس کے پاس ہیں، اور پوری دنیا اس کی رحمت کی لپیٹ میں ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس کی رحمت کے سائے کے اندر ہے، ورنہ تو جتنی سرکشی ہے، کیا انسانیت تباہ نہ ہو جاتی، برباد نہ ہو جاتا سب کچھ؟ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ موقع بھی دیے جا رہا ہے، زندگی کی مہلت بھی دیے جا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے اس کی جو ہے کریشن کتنی سرکشی پر اتری ہوئی ہے، لیکن وہ دیکھے جا رہا ہے اور ٹائم کی مہلت دیے جا رہا ہے۔ اور جنہوں نے یہ گھڑ لیا کتابیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کتابیں گھڑ لیں، کیا اور حلال اور حرام کی کرائیٹیریا گھڑ لیے، اور اللہ سے کسی قسم کی اجازت کی توفیق ان کو نہیں ملی، اور نہ ہی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے جس کی بنا پر وہ یہ چیزیں کرائیٹیریا خود سیٹ کرتے، تو کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس چیز کا کس طرح سامنا کریں گے؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور؟ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، جب انسان سرکشی میں اندھا دھند ہو جاتا ہے، یا وہ بہت کچھ غلط کر بیٹھتا ہے، بے شک ہر انسان سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کمٹ کیے ہیں۔ اللہ کی تعلیمات میں تبدیلی، اپنے پاس سے اس کی جگہ، اس رب کی جگہ اپنے پاس سے فتوے دینا، اور وہ فتوے اور پھر کتابیں مطلب کتابوں میں ان کو ان تبدیلیوں کو جگہ دینا، جس سے پورا ایک سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، پوری جنریشن تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک جنریشن جب اپنی زندگی سے تھک جاتی ہے یا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے، تو وہ لامحالہ اپنی کتاب کی طرف رجوع کرے گی، کیونکہ پیغمبر تو چلا گیا، اس کا تو ایک ٹائم فریم تھا، تو اب وہ لامحالہ کیا ہوگا کہ وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے گی، اور کتاب تبدیل ہو چکی ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل والا ہے۔ تو جو لوگوں نے تبدیلیاں کی، اللہ نے اسی وقت ان کی سانس نہیں روکی، ان کے پاس اس کے بعد بھی ٹائم تھا کہ وہ معافی تلافی کرتے، توبہ کے در میں داخل ہو جاتے، اور اپنے کیے پر پچھتاتے، ندامت کے آنسو بہاتے۔ اللہ نے یہ دروازہ صرف مسلمین کے لیے نہیں رکھا، مسلمز کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے، کہ جب وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو جائیں، جب وہ اپنے دیکھیں کہ وہ یہ اللہ کا طور طریقہ نہیں ہے، اور وہ پھر ایک غلط راستہ آپ کے اندر بے چینی بھر دیتا ہے، اور وہ بے چینی سے گھبرا کر جب وہ اپنے کتاب کی طرف رجوع کریں تو اس میں تبدیلی پائیں، تو پھر تو وہ بے راہ ہو جاتے ہیں نا، وہ راہ کی طرف آتے ہیں لیکن راستہ انہیں پھر بھی نہیں ملتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی کرنے والوں کو اگر چاہے تو اسی وقت زمین میں دھنسا دے، لیکن وہ نہیں دھنساتا، ان کو مہلت دیے جاتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ آج بھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ گار، خطا کار، ہم جیسے، ہم بھی گناہ گار ہیں دوستوں، کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں ہے۔ کیا پتہ ہمارا چھوٹا گناہ، کیا پتہ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہوں جو جن کو ہم گناہ گار کہتے ہیں ان کے اتنے بڑے نہ ہوں۔ تو یہ میں ڈر کے بات کرتی ہوں۔ میں سمجھے ان لوگوں نے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کتنے بڑے بڑے وہ سرکردہ گناہ تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی زندگی اسی وقت ختم نہیں کی، انہوں نے بھی اپنی لائف کو انجوائے کیا، جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا۔ اور اگر لوگ اس چیز پر غور کریں کہ اللہ اتنا جلد باز نہیں ہے بدلہ لینے میں، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک حکمت ہے، تو اس حکمت میں رحمت بھی ہے اور اس کا فضل بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پر لوگ غور نہیں کرتے اور ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ وما، اور جو تکون تم ہوتے ہو، فی شان، ان کسی حالت میں، وما، اور جو تتلو تم پڑھتے ہو، من ہو اس میں سے، من قرآن، ان قرآن میں سے، ولا، اور نہیں، تعملون تم عمل کرتے ہو، من عمل، ان کوئی عمل، الا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن گواہ، اس جب تفیدون تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں۔ یہاں یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ اور جو تم ہوتے ہو کسی حالت میں، اور جو تم پڑھتے ہو اس میں سے، من قرآن، ان قرآن میں سے، اور نہیں تم عمل کرتے ہو کوئی عمل، الا مگر ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ، اس جب تم مشغول ہوتے ہو، فی ہے اس میں، وما، اور نہیں، یا زبو چھپا ہوا، ان سے، ربی کا تیرے رب سے، من مثقال، وزن برابر، ذرات ذرے کے، فی الارض زمین میں، ولا، اور نہ، فی السماء آسمان میں، ولا، اور نہ، اصغر چھوٹا، من ذالک اس سے، ولا، اور نہ، اکبر بڑا، الا مگر، فی کتاب مبین کھلی کتاب میں ہے۔ یعنی کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو، جس حالت میں بھی ہوتے ہو، تم احکام دیکھتے ہو، قرآن سے رجوع کرتے ہو، اور رجوع کرنے کے بعد جب تمہیں حق اور سچ پتہ چل جاتا ہے، اس کے باوجود تم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو چھپا لیتے ہو۔ قرآن تو ایک کھلی کتاب ہے نا، اس کو کوئی بھی مذہب والا، کوئی بھی ربی اس کو کھول کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، لیکن دیکھنے کے بعد بھی اپنے اس پر مسلک پر قائم رہنا، اور اپنی وہ بات جو حلال حرام کے بھی ضمن میں ہے اور کسی اور ضمن میں بھی ہے، اس پر قائم رہنا اور دیکھ کے نظر انداز کرنا، اس بات کا کوئی اور گواہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ ضرور گواہ ہوتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، جب تم دیکھتے ہو حق اور حق دیکھ کے نظر انداز کرتے ہو۔ کیوں؟ دنیا کے خاطر، دنیاوی تقاضوں کے خاطر، لوگوں کی آسان، اللہ نے لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہے اور تم لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہو، تم اس کے احکام چینج کر کے اس کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہو، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اللہ سے زیادہ رحم دل ہو، تمہارا زیادہ جذبہ ہے انسانیت کی طرف، استغفر اللہ۔ ان آیات سے تو یہی مطلب نکلتا ہے، اور نہیں چھپا ہوا، اور اس کائنات میں، یعنی نیت کا معاملہ انسان کے اندرونی معاملہ ہے۔ نیت کا تعلق میں سمجھتی ہوں کہ دل اور دماغ دونوں سے ہے۔ ایگزیکٹلی یہ سائنس والا ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ نیت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے، یہ پہلے کون اس پر، کس میں یہ چیز آتی ہے، کون اس پر ایکچولی جو ہے پہلے ان دونوں میں سے کس کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انر کا معاملہ ہے، روحانی معاملہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اگر اس چیز سے آگاہ ہے جو سوچ تمہارے ذہن میں آ رہی ہے، تو وہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل جو کہ ذرے کے برابر، ذرہ کیا چیز ہوتی ہے، ریت کا ذرہ دیکھ لیں، کسی بھی چیز آٹے کا ذرہ دیکھ لیں، ذرے کا اتنا وجود ہوتا ہے کہ بمشکل آپ کو نظر آتا ہے، آنکھوں والوں کو بمشکل نظر آتا ہے۔ تو پھر اس کائنات میں اگر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کی کسی اندھیری جگہ میں بھی، ایون لوگوں کے سامنے بھی اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہے،
اور اگر ذرے سے کچھ چھوٹا ہو رہا ہے تو وہ اس سے بھی آگاہ ہے، اور اگر ذرے سے کچھ بڑا ہو رہا ہے تو وہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی ڈلی ہے۔ من ذالک ولا اکبر، اور نہ بڑا الا مگر، اور یہ سب جو ہے نا ایک کھلی کتاب میں۔ کھلی کتاب کیا ہے؟ وہاں جو آپ کا نامہ اعمال ہے۔ اللہ تو باخبر ہے ہی ہے، لیکن اس نے اپنی فرشتوں کو انسانوں پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، 2 فرشتے منکر اور نکیر، اور وہ ہمیشہ نہیں رہتے، ان کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، مغرب کے وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، 2 اور فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا پاک نظام۔ غور و فکر کیا کریں دوستو، اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر اگر آپ بکس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے تو آپ کے سامنے فون ہے، فون پر دنیا بھر کے بکس موجود ہیں۔ جو چیز آپ دین کے جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، ایون جیسے حضرت رابعہ بصری تھی، آپ کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آپ لکھو، سب کچھ آ جائے گا ان کے بارے میں، آپ وہاں سے علم حاصل کرو، آپ دیکھو کہ اللہ کے بندے کیسے تھے۔ سبحان اللہ، وہ بندے ایسے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور سب اولیاء اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء، اگر آپ میں کسی ایک کی زندگی کو پکڑ لیں تو آپ کی زندگی ستھری ہو جائے، کہ ان کے عمل تھے، اور اس کے باوجود اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کے باوجود وہ اتنا ڈرتے تھے کہ انہیں پھر بھی ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ میں بخشے گا کہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اس کے جلال کو اور اس کی شان کو اور اس کی حیثیت کو مطلب سمجھتے تھے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے وہ راہ ان کے لیے کھول دی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، تو اس لیے اپنے بے شمار اعمال کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کیا پتہ کوئی عمل ہماری بخشش کے لیے کافی ہو یا نہ ہو، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے رحمت سے امید ہے، فضل سے امید ہے، لیکن آج کل کی دنیا کا چلن دیکھیں اور ہمارے اعمال دیکھیں۔ اللہ خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا نہیں خوف، کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ وہ، ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون اس دن غمگین نہیں ہوگا؟ کس پہ خوف نہیں ہوگے؟ اولیاء۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، جو اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوستی کی صورت میں، اس کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرنے کی صورت میں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی ہمارے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور مخصوص کر لیتے ہیں، وقف کر لیتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی ولی ہیں، ان کا بھی وہی درجہ ہے جو ایک ولی کا ہوتا ہے۔ تو یہ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ سے ڈر گیا، جو بھی تقویٰ کے اوپر چلا، وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اس دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وکانو، اور تھے وہ، یتقون، تقویٰ اختیار کرتے، یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت میں ایمان لائے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، پختہ ہو گیا، گھر کر گیا جن کے دلوں میں، اور وہ تقویٰ اختیار، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کسی بھی زمانے سے تعلق ان کا ہو سکتا ہے، آج کے زمانے سے بھی ہو سکتا ہے اور گزرے ہوئے ادوار میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں،
وفل آخرہ اور آخرت میں، لا تبدیلا نہیں ہے تبدیل ہونا لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو، ذالک یہی هو الفوز العظیم وہی کامیابی ہے جو بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کون؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔ کون؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے کیا خوشخبری ہوتا ہے؟ خوشخبری ہوتی ہے کہ ایک دل جس کے اندر اللہ گھر کر گیا نا، وہ حسد سے پاک ہو گیا، وہ بغض سے پاک ہو گیا، وہ کینے سے پاک ہو گیا، وہ چغلی سے پاک ہو گیا، وہ حرام سے پاک ہو گیا، وہ گندگی سے پاک ہو گیا، وہ غلاظت سے پاک ہو گیا۔ جب نفس ایسا ہو جائے، دل ایسا ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ تو وہ آدمی خوش قسمت نہ بن گیا۔ یہی چیزیں ہیں نا، یہی سارے گناہ ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کو ابھارتے ہیں۔ لالچ، آنے والے وقت کا خوف، اور یہ ساری چیزیں انسان کو برے ایکٹ پر آمادہ کرتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں کس طرح سے خوشخبری ہوگی کہ وہ ان سب برائیوں سے پاک ہو گئے، اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے ایک تحفہ، اور ایک آخرت جو ہے ان کے لیے ایک بہت جنت ان کے لیے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آخرت ان کی اتنی عمدہ، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اور اللہ کو بہت جلدی ہے اپنے مومن بندے کو وہ چیز دکھانے کی، کہ یہ میرا مومن جلدی جلدی میرے پاس آئے اور دیکھے کہ میں نے اس کے لیے اس کے اعمال کے طور پر کیا رکھا ہے۔ اللہ کو بہت جلدی ہے، جبکہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے۔ اور اللہ نے یہ جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے مومن اور بد کا، اسے تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کی بات حق اور سچ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالکہ یہی وہ کامیابی ہے جو بہت بڑی ہے۔ یقیناً مغفرت پانا اور اللہ کے بندوں کے حیثیت سے دنیا میں رہنا، اور آخرت میں اس کی نعمتوں سے مستفید ہونا، یہ سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے، بخشش۔ اور اس کے بعد بخشش کے ساتھ ہی آپ پر نعمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ان گنت نعمتیں، ان سین نعمتیں، ان کاؤنٹیبل نعمتیں، اور اب جتنے ان ہیں نا، وہ سب جو آنکھوں نے دیکھی نہ سنی، حیران کرنے والی، ششدر کرنے والی، ہمیشہ رہنے والی، صرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ان سے مستفید ہونا، یہ ہے نیک لوگوں کی آخرت۔ ولا اور نہ یحزن کا غمگین کرے تجھ کو، قولہم ان کا قول، ان العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، هو السمیع العلیم وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتیں تجھے غمگین نہ کریں۔ کتنی وہ باتیں کرتے تھے، مطلب وہ کتنا ہرٹ کرنے والی اور دل چلانے والی، اور جو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کسی پنچ کرنے والی، اریٹیٹ کرنے والی اور تمخصر والی باتیں کیا کرتے تھے، اور دین پر، آپ پر، کتاب پر، اللہ پر، یہ سب باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور یہ چیز کبھی کبھی آپ کو غمگین کر دیتی تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ غمگین نہ کریں تجھے ان کی باتیں، کہ بے شک عزت جو ہے وہ ساری کی ساری ایک تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یعنی وہ گروپ اگر تعداد میں زیادہ ہے، مال و زر میں زیادہ ہے، دنیاوی نعمتوں میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ فاسد ہے، مشرک ہیں، حق کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، محدود ہیں، اندھیرے میں ہیں، وہ جتھا ہو کر بھی کسی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور آپ ایک ہو کر بھی اللہ آپ کا مددگار ہے، اور آپ عزت والے ہیں۔ آپ جس عزت والے کے کام کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں عزت ہے، آپ بلا شبہ عزت والے ہیں، اور ان لوگوں کی آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ علم کا منبع جو ہے، جب تک بات آپ تک نہیں آتی اسے اللہ پہلے سے اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ کے ریکارڈ میں وہ محفوظ ہے، بے شک
آپ کا دل دکھی ہوا، لیکن اللہ وہی بات ہے نا کہ جلد باز نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو تنگ کرتے تھے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں نا، کہ کوئی زندہ ہے ان میں سے، پہنچ چکے ہیں۔ تو آج جو ہم سرکشی کر رہے ہیں اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نہیں یقیناً بڑھاپا تو آئے گا، ہم نے بڑھاپے سے بھی مستفید ہونا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور آئے دن سڈن ڈیتھ دیکھیں، ڈیتھ ریشو سڈن ڈیتھ کا دیکھیں، آپ ایکسیڈنٹل موت دیکھیں، نظر بد کی موت دیکھیں، یعنی کہ بوڑھے بیچارے تھکے ماندے بستروں پر پڑے ہیں، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور جوان جا رہے ہیں۔ موت کا جب پتہ نہیں ہے تو پھر اس بات پر اترانا کیا کہ جو ہے جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ آج کل انسان یہی کر رہا ہے، یہی سوچ رہا ہے۔ اللہ خبردار، انا بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ اب دوستو کیا ایک دفعہ جو ہے یہ آیت آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی اس کی ریپیٹیشن ہے، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے۔ یہ بات بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے؟ انسان کے لیے، تاکہ وہ دیکھے کہ یہ اس ریپیٹیشن میں یہ جو آیت آ رہی ہے اس پر سوچے کہ یہاں انسان کی مرضی نہیں چل رہی، یہاں اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ اللہ کے جو سیٹ کردہ قوانین ہیں نا، وہی فتح پاتے ہیں، وہی فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سمجھ لیں کہ اللہ نے حرام کو حرام ہے، جیسے حرام کمانا مردوں کے لیے حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے زیادہ مردوں کے لیے کچھ اور کسی چیز کی اہمیت ہے حلال کمانے کی۔ لیکن کیا دنیا کا چلن دیکھیں، حرام کمائے جا رہے ہیں، اور ان سین طریقے سے نا حرام کو اس طرح اپنے رزق میں شامل کیا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز بھی میرے رزق میں شامل ہوگی، تو اس چیز کی اللہ کو خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ اس میں اپنے قانون سیٹ نہ کرو، اس میں اللہ سے ڈر کر چلو۔ چلنے کو تو بری راہ چلتے چلے جاؤ گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اب ایک بندہ دیکھیں کہ حرام کما رہا ہے تو وہ 10 بندوں کے لیے کما رہا ہے، تو کس حساب کون دے گا؟ وہ ایک بندہ جس نے 10 بندوں کو عیاشی کی زندگی دی، اور نہ اس نے حرام دیکھا اور نہ اس نے حلال دیکھا، اور نہ وہ اللہ سے ڈرا، اور نہ وہ اس بات سے ڈرا کہ یہ چیز اللہ نے منع کی ہوئی ہے، اور وہ کس چیز سے بے خوف ہو گیا کہ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، تو میں جو کرنا چاہتا ہوں کر، یہ ہے سرکشی۔ وما، اور جو کچھ یتبع الذین، اور جو کچھ بھی پیروی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں الذین، وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، شرکاء شریکوں کو، ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی، وان اور نہیں ہم وہ الا مگر یخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یخرصون قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے بات کہنا یا کچھ بھی۔ اب دیکھیں کہ خبردار، جب کسی آیت پہ زور آتا ہے نا، اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، تو پھر اس کے شروع میں جو ہے نا خبردار آتا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اس کا ہو چکا۔ اور جو کچھ بھی وہ پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کے، اور نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ مطلب یہ دوستو، میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ جو ہے گاؤں سے ہے، اور میں نے اپنے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں پیری فقیری بہت زیادہ ہے۔ کوئی جو ہے
کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، پیروں کو سلام کرنے جا رہے ہیں، تحفے تحائف دینے جا رہے ہیں، پیروں نے کہا ہے یہ نام رکھیے گا، پیروں نے کہا ہے اس دن یہ کام کریے گا، اس دن یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیر 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 یہ سب کچھ دیکھا ہم نے۔ اس کے بعد جو ایک کسی بھی گاؤں میں ایک ایسی قبر ہے جو ان نون ہے، مطلب کسی بندے کی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہاں کوئی بزرگ ہی دفن ہے، اور وہ بزرگ ایسا تھا جو کرامتیں رکھتا ہے۔ جائیں گے اس کی قبر پر، تھوڑا سا ماتھا ٹیکیں گے، تھوڑی سی چومیں گے اس کو، اس کے پتھر ویسے ہی کوئی پڑا ہوگا اس کو اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، سر پہ پھیریں گے برکت کے لیے، گھر بھی لے آئیں گے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس پر بھی تھوڑا سا پھیریں گے، اور جو ہے اور جو بیچارہ کوئی پیر کو نہیں مانتا تو اگر اس پہ کوئی آزمائش، آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو، اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور جو بیچارہ آزمائشوں میں آتا ہے اس کو تو نشانہ بنا لیتے ہیں کہ یہ میں آج کی بات کر رہی ہوں، ابھی کی بات کر رہی ہوں، ان دنوں کی بات کر رہی ہوں، یا اس زمانے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ چونکہ یہ وہابی ہیں نا، تو اس وجہ سے ان پر تو کچھ نہ کچھ مصیبت آئی ہی رہتی ہے۔ آزمائشوں کی آزمائش نہیں کہیں گے یہ ان کے بد اعمال ہیں کہ یہ پیروں کو نہیں مانتے، بلکہ آزمائش تو وہ ان کی پیر کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ سلامی نہیں کریں گے، ایک دو ہفتے پیر کے چراغ نہیں جلائیں گے تو ان پر کوئی کچھ آ جائے گا تو کہیں گے کہ شاید ہمارا پیر ناراض ہو گیا۔ یہ قریش میں بھی تھا، آنے والے ادوار میں بھی تھا، اس کے بعد جتنے آئے یہ سب بدعات، یہ سب آج تک چلی آ رہی ہیں۔ آج بھی ہر ہمارے ملک کا ہر سیکنڈ تھرڈ گھرانہ آپ دیکھیں کسی نہ کسی پیر فقیر کو فالو کر رہا ہوگا، اور اندھا دھند فالو کر رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پیر خود نیک ہو، لیکن اس کی نیکی اپنے لیے ہے نا، تو آپ جا کے سر وہاں ٹیکیں گے، آپ جو ہے ٹھیک ہے وہ بری بات نہیں بتائے گا، لیکن ہر کام کے لیے دوڑے جائیں گے۔ اور پھر پیر بھی ایک انسان ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ میرے سے اتنا معتقد ہے تو پھر زندگی کی ضروریات سب کے ساتھ ہیں، لا محالہ وہ پیر کو بھی خراب کر دیتے دوستوں۔ کچھ تو پیر لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے، مجھے کچھ مثالیں یاد آ رہی ہیں، اور قرآن میں پڑھاتے ہوں مجھے ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ معاشرے میں ایک عام ٹرینڈ ہے کہ جی پیر لوگوں کو خراب کریں، لیکن لوگ بھی پیروں کو خراب کرتے ہیں، ان کے پاس جا جا کے ان کے لالچ حرص کو بڑھاتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، اور یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ سفارشی کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ اب دیکھیں نا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پیر کی کرامت سے ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ گمان ہے نا، یہ گمان ہے، اور پھر اس پر بعد میں کیا سارائیاں ہوتی ہیں کہ ہاں جی وہ تھے، ان کی برکت سے یہ ہو گیا، یہ سلسلہ چل نکلا، یہ ہو گئی، کسی کی اولاد ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ سب ابھی تک معاشرے میں رائج ہے۔ والذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم اللیل، لیلہ تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہار، اور دن کو، مبصرا، روشن۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے، وہ واحد یکتا اور بے نیاز، جس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تا وقتہ کہ وہ خود اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہ لگائے۔ ٹھیک ہے، ہر کریشن کا واحد، مطلب ہر ایکٹ کا واحد رب وہ اللہ ہے جس نے رات بنائی اور دن بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کو انسان کا کتنا خیال ہے۔ اللہ نے ہر جو چیز پیدا کی ہے نا، اس کا اسے بہت خیال ہے۔ یہ روح جب انسان میں ڈالی جا رہی تھی تو اس روح کی مرضی شاید نہیں تھی،
اب دیکھیں یہ میں نے بات بڑوں سے سنی، میں نے اس کا کوئی مذہب میں جو ہے نہیں دیکھا، یا پھر ہو سکتا ہے اس پر احادیثوں پر میری نظر سے نہیں گزری، میں نے سنا اپنے بڑوں سے یا اپنے کسی دینی کوئی دین والا بندہ تھا اس سے سنا کہ روح کی مرضی نہیں تھی، تو اللہ نے اس سے بھی کہا کہ ایک دن آئے گا جب تم واپس اس جگہ پلٹو گی، یہی جگہ تمہارا نصیب ہوگی اور تم یہاں رہو۔ اسی طرح اللہ نے پودوں کو پیدا کیا، ان کی طرف پورا دھیان ہے اس کا۔ اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا، پورا دھیان ہے اس کا۔ اللہ نے کریچر، ان سین کریچر، ٹائنی کریچر جو نظر نہیں آتی، ان کو پیدا کیا، پورا دھیان ہے۔ انسان پیدا کیا آرگن کے ساتھ، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، یہ کتنا کام کر سکتا ہے، اس کو کتنا کام کرنا چاہیے اور اس کو کتنا آرام کرنا چاہیے، اس کے لیے دن اور رات بنائی، سبحان اللہ۔ تو یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر وہ انسان کو جگاتا رہتا تو وہ کر سکتا تھا نا ایسے، لیکن اس نے برابر انسان کو پورے فائدے پہنچائے۔ رات دن بھی انسان کا ایک فائدہ ہے، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، تمہارے آرگنز پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور دن بنایا روشن تاکہ اس میں بھاگ دوڑ کرو۔ اگر رات میں بھاگ دوڑ ہوتی تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے، اور دن چڑھے ہم سوئے رہتے۔ لیکن ہم نے اللہ کے نظام کو اپسیٹ کیا ہوا ہے نا، راتوں کو فون پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دن کو ہم سو جاتے ہیں۔ تو بڑی تبدیلیاں، اور جو کہ اس کی قدرت میں تبدیلیاں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، وہ ہم کیے بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ اِنَّا بے شک فی ذَلِکَ اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہوں، جیسے سننے والوں کے لیے جو سن کے غور و فکر کرتے ہیں، کان کے اندر بات جاتی ہے پھر اس پر سوچتے ہیں، اس قوم کے لیے ان چیزوں میں جو اللہ نے کریٹ کی ہیں اس میں نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا، دوستوں کون سی آیت ہے یہ؟ 67 ہے۔ قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے، ولدن ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، هو الغنی وہ بے نیاز ہے، لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دیکھیں آگے پھر وہ آیت جو بارہا رپیٹ ہو رہی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان نہیں عندکم تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس کی، اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ اب یہاں تھوڑی سی کرسچینٹی پہ بات ہوگی۔ اب کوئی اور مذہب بھی اگر کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو مجھے نہیں پتہ، بہت سے ادیان دنیا میں بنے پڑے ہیں۔ میں ایک چینل دیکھتی ہوں ہسٹری ہینکر، اور وہ بندہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جہاں لوگوں کا ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے، وہ کیا کس چیز کو پوجتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے دین بنے ہوئے ہیں اور لوگ کس چیزوں کو پوجے جا رہے ہیں، اور جو ہے اپنی اسی زندگی میں مست اور خوش ہیں، نعمتوں سے فائدہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پوجے جا رہے ہیں کسی اور کو۔ انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ نے ایک بیٹا، پاک ہے وہ اور بے نیاز ہے وہ، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو کہ اوپر اللہ کے مالا جو تم علم نہیں رکھتے۔ اب حضرت عیسیٰ کو کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ کرسچینٹی، اس میں اٹرنیٹی یا اٹرنیٹی کے کچھ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ تین یعنی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ، یہ ایک ہی تکون کے نا، ایک ٹرائنگل کے تینوں جو ہیں کارنر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طبقہ جو ہے وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ اللہ میں ان دونوں کو شریک کرتا ہے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بہت نیک پیغمبر عورت تھی، خاتون تھی، اور حضرت عیسیٰ
किस तरह पैदा हुए? मौज़ाना तौर पर पैदा हुए। हम जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम उसी तरह हज़रत ईसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, उसी तरह हज़रत मरियम को मानते हैं। हमारा अक़ीदा ही इस पर है कि हम जिस तरह अपने पैगंबर पर ईमान लाएं, 1,24,000 पैगंबर जो गुज़रे हैं, जिनको हमने कुरान में सुना है और जिनको नहीं सुना, उन पर इक्वली ईमान लाएं। ये दीन इस्लाम कहता है, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह पाक कुरान अल्लाह की तरफ से है, उसकी किताब है। उसमें अल्लाह ताला ने इससे डिनाई किया कि वो पाक है कि उसका कोई बेटा हो, और वो बेनियाज है इन आलाइशों से, बीवी बेटे रिश्ते नातों की आलाइशों से। वो पाक है, वो अकेला है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो बेनियाज है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, वो सब उसी का है। जब वो इतनी सुप्रीम पावर है तो उसे औलाद की क्या ज़रूरत है, उसे रिश्तों की क्या ज़रूरत है? ये तो इंसानी एक सेटअप है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, खुशियों के लिए, मदद के लिए, दुख बांटने के लिए। और ये अल्लाह ने इंसानों के लिए, उनके लिए एक सिस्टम पैदा किया ना। बहुत एक इतनी सुप्रीम ताकत है कि उसे किसी रिश्ते की ज़रूरत है ही नहीं। और इस चीज़ के लिए, इस दावे के लिए, क्या हज़रत ईसा ने कभी कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ? जिनको पूछ के जिनको अपना नबी मानते हैं, क्या उस नबी के फॉलो करते हैं वो? आप देखें ना, स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड देखें। क्या हज़रत ईसा ने कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ? क्या हज़रत मरियम ने कहा कि मैं अल्लाह की कुछ लगती हूँ, सवाए उसके बंदी होने की हैसियत से, सवाए उसके पैगंबर होने की हैसियत से? मेरा अल्लाह से कोई ब्लड रिलेशन है? तो उस वक्त ये लोग जो इनके पीछे चल रहे हैं और अपने अकायद और क्या सराइयाँ कर रहे हैं और गुमान कर रहे हैं, उस वक्त क़यामत वाले दिन ये जो शरीक होंगे, जो जिनको ये पैगंबर होंगे, इनके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो साबित करेंगे कि हमने कभी नहीं कहा कि हमें पूछो। उन्होंने कहा है कि अल्लाह हमारा रब है, वो इबादत के लायक है। पैगंबर का काम होता है रास्ता दिखाना। पैगंबर इसलिए नहीं होता कि उसको पूजा जाए, उसको अल्लाह की जगह दी जाए। आप अस्तगफिरुल्लाह, अपने शियाज़ हमारे बहन भाई देख लें, कभी कभी हज़रत अली की मोहब्बत में वो मतलब मैं तो जो सुनती हूँ कभी कभी आ जाती है कोई वीडियो देखती हूँ और मैं अस्तगफिरुल्लाह कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे और इनको भी बख्श दे कि जो कुछ बढ़ा चढ़ा के उनको जब तक आसमानों पर ना पहुँचाएँ और अल्लाह के साथ ना बिठाएं, इनको चैन नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला देख रहे हैं और बिल्कुल इनका हिसाब किताब होगा। मोहब्बत होनी चाहिए, अक़ीदत होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत में ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा अक़ीदत गुमराही है। हर वो चीज़ जो हद से निकल जाए वो गुमराही है। अतक़ूलून, क्या तुम समझते हो अल्लाह, अल्लाह के मतलब इसके लिए उनके पास कोई दलील नहीं है, और जो कुछ वो बोल रहे हैं या सोच रहे हैं उनका घड़ा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ 68 आयत चलें, 68 को पूरा कर लेते हैं। कुल कह दीजिए, इन अल्लाज़ीना, बेशक वो लोग, यफ्तरून जो घड़ते हैं, अल्लाह पर अलकाज़िब, झूठ, ला युफ्लिहून, नहीं फला पाएंगे। यानी कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े जुराइम किए और जिनके पीछे नस्लें बर्बाद हो गई, जिनके पीछे माशरे बर्बाद हो गए, अल्लाह ताला इस झूठ की इन्हें सज़ा देंगे। कैसे हो सकता है कि इतने बड़ी बड़ी वो जुराइम कमिट करें और इंसान सज़ा से बचे? जिस तरह उसको जज़ा मिलेगी नेकियों की, और ये तो अल्लाह के दो सेट करदा निज़ाम है, जज़ा और सज़ा। तो अल्लाह की ये शान है कि फ़ौरी नहीं पकड़ता, फ़ौरी नहीं ज़मीन में धंसाता।
مہلت دیتا ہے، یہ اس کا رحم اور کرم ہے، لیکن وہ سزا بجا طور پر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی سیاہ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلالت سے گزرتے ہیں، اور آخرت میں تو یہ جو جہنم اور یہ جو عذابوں کے سلسلے ہیں نا، یہ ہیں ہی انہی کے لیے۔ تو دوستو 68 آیت تک ہم نے پڑھ لی ہے، تو یہاں پہ اختتام کروں گی میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔